السلام علیکم، جواد حفیظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. سر، یہ پچھلی ویڈیو میں بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ جو ہمارا آفس ہے وہ آپ کو کیسے گائیڈ کرتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ٹریڈنگ میں اور انویسٹمنٹ میں ایک فرق ہے. ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ کمپیریٹیولی شارٹ ٹرم کے لیے کی جاتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے دی جاتی ہے. ہماری مارکیٹ میں زیادہ تر لوگ ٹریڈر ہیں. انویسٹمنٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی لانگ ٹرم کی جاتی ہے. سو دونوں چیزیں ہم گائیڈ کرتے ہیں. ہمارا آفس جو ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹاپ لاس آرڈر ہے وہ پہلے ہی ٹریڈ لینے سے پہلے ہی پتہ ہو سکتا ہے. جب آپ جس وقت مارکیٹ آف ہے اس وقت اسٹاپ لاس آرڈر آپ ڈٹرمن شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے نہیں کر سکتے. لانگ ٹرم آپ کی ٹریڈنگ ہے یا لانگ ٹرم آپ نے ہولڈنگ کرنی ہے، اس کے لیے تو کر سکتے ہیں گراف کو دیکھ کے. کیونکہ جب کرنٹ مارکیٹ میں جب آپ خرید رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسٹاپ لاس کہاں لگ رہا ہے، پروفٹ ٹیکنگ کہاں ہو رہی ہے. مثلا میں نے مثال دی کہ ایک آدمی ایک شیئر 10 روپے پہ لے رہا ہے، اس کا ٹارگیٹ ہے کہ میں 10 روپے 30 پیسے پہ اس کو بیچ دوں گا، اور 9.70 پہ یا 9.65 پہ یا 9.60 پہ اس کا اسٹاپ لاس لگتا ہے کہ اگر وہ 30 پیسے 40 پیسے نیچے آتا ہے تو وہ مل جائے گا. اس کا 1 لاکھ شیئر کسی بندے نے لیا 10 لاکھ روپے کا، اگر وہ 10-30 پہ چلا گیا، اس کمیشن خرچہ لگا کے اس کو 25-30 ہزار روپے بچ گئے 1 منٹ میں، 1 گھنٹے میں، 1 دن میں، 1 ہفتے میں، 15 دن میں. اور دوسری بات، جو ٹریڈ کے لیے آپ اسٹاپ لاس لیں گے وہ اسٹاپ لاس وہیں پہ رہے گا. اگر آپ اوور نائٹ BTST ہے یا سوئنگ ٹریڈ ہے، آپ نے 10 دن کے لیے بھی کیری کیا ہے، تو آپ نے اگر 9.60 پہ آئے گا، جہاں پہ آپ اس کا اسٹاپ لاس جس وقت آپ نے خریدا تھا وہیں پہ اسٹاپ لاس رہے گا، اور پروفٹ آپ اپنا چینج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. تو یہ ڈفرینٹ اس میں ٹیکنیکس ہیں. اتنی ٹیکنیک ساری ویڈیوز پہ نہیں بتائی جا سکتی. آفس اسٹاف ویجیلنٹ ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے آفس سے یہ لیں، اور باقی جو ان کا بروکر بتا رہا ہے تو اس سے لیں، نہیں بتا رہا تو پھر وہ بروکر بدلیں. اور ہماری بروکریج کمپنی ہے، اس کے ساتھ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں دے آر موسٹ ویلکم، وہ ضرور اس کے ساتھ کام کریں. دوسری چیز ہوتی ہے لانگ ٹرم ہولڈنگ. فنڈامنٹلی اسٹرانگ شیئر 3 سے 5 سال کی ہولڈنگ کے لیے، اس میں ڈیویڈنڈ لینا آبجیکٹیو ہوتا ہے، پرائس فلکچویشن سے فائدہ اٹھانا آبجیکٹیو ہوتا ہے. اس کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. رسک مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. 97 سے 100 تک ویڈیو دیکھیں، ان میں رسک مینجمنٹ دونوں کی بتائی ہوئی ہے. اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں تقریباً 50 55 میکسیمم 60 تک میں جاتا ہوں. 60 سے اوپر میں نہیں جاتا. کوشش کرتا ہوں 50 سے نیچے رہوں. کمپنیاں جن کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں، جن کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ان میں سے جو بیسٹ ہوتی ہیں 15 سے 20 کمپنیاں، منیمم 10 اور میکسیمم 25 سے اوپر میری کوشش ہوتی ہے میں ریکمینڈ نہ کروں. اس میں ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو ہوتا ہے. 4-5 سیکٹر میری کوشش ہوتی ہے، 10-11 سیکٹر، 9 سیکٹر، 8 ہو جائیں. جتنے سیکٹر بڑھ سکیں، سپوز 5 بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، ڈفرینٹ سیکٹرز ہوں، ان سیکٹرز کے اندر ڈفرینٹ کمپنیاں ہوں، تاکہ رسک کو جو ہے ڈیورسیفائی کر دیا جائے اور کسی بھی ایک شیئر میں 5% سے زیادہ انویسٹمنٹ نہ کی جائے. یہ بھی میں آلریڈی اپنی ویڈیو میں انویسٹمنٹ پہ بتا چکا ہوں. اچھا، پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ لوگ 6 گھنٹے 7 گھنٹے اپنی زندگی کے ضائع کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ لوگوں کے پاس وقت کی بڑی کمی ہے. وہ ایک آدمی نے ایک آرٹیکل میں لکھا، وہ باہر سے آیا، اس نے دیکھا پاکستانی ٹائم بڑا ضائع کرتے ہیں. تو ایک آدمی جو وہ ٹرین کے آگے سے سائیکل سر پہ اٹھا کے، پھاٹک پہ ٹرین بند آ رہی تھی نا، پھاٹک بند تھا، سائیکل اٹھا کے وہ بھاگ کے ٹرین کے آگے سے نکل گیا. اچھا، اس کو بڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ یار یہ پتہ نہیں اس نے کس ضروری کام پہ جانا ہے، میں دیکھوں. جیسے ہی وہ پھاٹک کھلا، کراسنگ، ریلوے کراسنگ کھلی، اس نے کراس کیا اور جا کر سامنے دیکھا تو وہ بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا. یعنی بندر کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنی جان پہ کھیل گیا. اسی طرح جہاں تک تو گروپوں کے اندر خدا کے نام پہ بتا دو کیا خریدنا ہے، جو ٹپیں مانگنی ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، واٹس ایپ گروپ میں لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان سے دور رہیں. اس کے لیے تو آپ کے پاس سارا ٹائم ہے. ٹرمینل منہ کھول کے دیکھنے کا سب کے پاس ٹائم ہے. وہ منہ کھول کے سامنے بیٹھ کے ٹرمینل دیکھی جاتے ہیں. مجھے نہیں آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ٹرمینل دیکھنے کا فائدہ کیا ہے اتنا. بہرحال خیر، ہوگا کوئی فائدہ، انہیں پتہ ہوگا. لیکن لرننگ کریں نا، وہاں پہ آپ بس وہاں پہ لرننگ کی بات کہو، وہاں پہ ہی فل سٹاپ لگ جاتا ہے. سیکھنا ہم نے کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ کو پھر آنا بھی کچھ نہیں ہے، آپ کے پروفٹ بھی نہیں بننے، پھر آپ مارکیٹ کو اینڈ پہ گالیاں دے کر ہی جائیں گے. بہتر ہے سیکھ لیں. میرا یہ مشورہ ہے. مفت سکھا رہے ہیں، سیکھ لیں. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کی علم میں بھی، آپ کی عقل میں بھی اور آپ کے منافع میں بھی فائدہ کرے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ 4 ویڈیوز 20 منٹ دیکھیں، 25-30 دن زندگی کے گزاریں، 20 منٹ اے ڈے. انہیں آرام سے دیکھیں، آرام سے نوٹس بنائیں، بلٹ پوائنٹس نوٹ کریں، ویکینڈ پہ ریویو کریں. آپ کو کافی باتیں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں پتہ چل جائیں گی.
آپ نئے انویسٹر ہیں تو بھی آپ فائدے میں آئیں گے، پرانے انویسٹر ہیں تب بھی آپ کو نالج، یا ٹریڈر ہیں آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. کچھ جانے کا امکان تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اسٹریٹجی آپ کو پسند نہ آئے، تو ٹھیک ہے یار، آپ کا فیصلہ آپ کے پاس محفوظ ہے، آپ اپنی اسٹریٹجی پہ کام کر لیں. تیسری بات میں آخری اور لاسٹ یہی کہوں گا کہ جس آدمی نے، جس کو بروکریج سروس چاہیے، وہ پھر ہمارے دفتر کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے گا تو اسے بروکریج سروس ملے گی. وہ اس طرح نہ سمجھے کہ سوشل میڈیا پہ بروکریج سروس ملے گی. میں کئی بار بتا چکا ہوں وہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. ہم اس طرح سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے چورن نہیں بیچتے، ہم اس طرح لوگوں کو ریڈیو کے اوپر نہیں بتاتے، واٹس ایپ گروپوں میں نہیں بتاتے کہ یہ لے لو یہ بیچ دو. ہم کسی قسم کی مینیپولائزیشن، کسی قسم کی اس طرح کے کارٹل کا حصہ نہیں بنیں گے. نہ ٹوٹلی فری ہے ہماری سروسز ہمارے اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے، ایک پیسہ بھی چارج نہیں ہوتا سوائے بروکریج کمیشن کے. جہاں بھی کام کریں گے بروکریج کمیشن آپ کو چارج ہوگا. اگر ہمارے دفتر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، آپ بے فکر ہو کے اپنا اکاؤنٹ شہر، جس مرضی شہر میں اور ملک میں آپ ہیں، اکاؤنٹ کی فارمیلٹیز پوری کریں، اکاؤنٹ کھولیں. آن لائن سارا کام ہو جاتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر، اسکائپ کے اوپر، پتہ نہیں ایمو اور کیا کیا ہے، گوگل، جن کے اوپر آپ ٹیلی فون، ویڈیو کانفرنسنگ اور ہر چیز آفس اسٹاف کے ساتھ کر سکتے ہیں. پلینٹی آف انٹرنیٹ از اویلیبل اوور دیئر. دے آل ہیو اسمارٹ فونس، دے کین کمیونیکیٹ ود یو اراؤنڈ دا گلوب. ابھی تو میں شاید کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا 6.5 گھنٹے ہی آن لائن ہو جائیں، وہ کسی طرح کے وہ جو بھی چاہے ان سے آن لائن اپروچ کر سکے. ڈفرینٹ ہم چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. سو یو نو میٹر فرام وچ پارٹ آف دا ورلڈ یو آر ریزائڈنگ. آلریڈی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پوری دنیا کے بے شمار ملکوں سے، اب پاکستان کے آلموسٹ سب شہروں سے ہمارے پاس اکاؤنٹ. انٹیریئر سندھ سے ہیں، کراچی سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، فیصل آباد سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں، بہت سارے ایسے شہر ہیں جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے ہیں، بڑی دور دور بلوچستان کے، یہاں تک کہ ایون آزاد علاقے جو ہیں، علاقہ غیر جسے لوگ پہلے کہتے تھے کہ پی کے میں اب مرج ہو گیا ہے، وہاں سے اکاؤنٹ ہمارے پاس چل رہے ہیں. اینڈ دے آل آر سکسیزفلی ڈوئنگ بزنس. اور میں ان سب کو بھی کہتا ہوں یہ ویڈیو سب کے لیے اوپن ہے. اگر ہمارا کلائنٹ بھی کوئی ہمارے دفتر کی سروسز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ہی شوڈ امیڈیٹلی ٹرانسفر ہز اکاؤنٹ ٹو اے بیٹر بروکر. وہ بالکل اپنا اکاؤنٹ ٹرانسفر کرے، یہ اس کا حق ہے، اس کے پیسے ہیں. دیکھیں نا جی، اگر آپ کو سروس اچھی نہیں مل رہی ہے تو آپ حق بجانے میں گے، آپ اس کو شفٹ کریں، ہم اس سے کوآپریٹ کریں گے. اور جتنی خوشی سے ہم آنے والے کو ویلکم کرتے ہیں، اتنی خوشی سے ہم جو کوئی جانا چاہے تو تب بھی ہم اسے ویلکم کرتے ہیں اور اس کی ہر چیز جو ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں اور ایز سون ایز پاسبل کرتے ہیں. سو اٹس این اوپن آپشن. دوز ہو وانٹ ٹو کم اینڈ ورک ود اس آر مور دین ویلکم. دوز ہو جسٹ وانٹ ٹو فالو اس ان سوشل میڈیا، دے آر مور دین ویلکم. دوز ہو فرام آور آفس ہمارے دفتر سے جانا چاہتے ہیں، دے آر آلسو ویلکم ود دی بیسٹ وشیز. اف دے وانٹ ٹو لیو اس، وی وش دیم آل دا لک. لیکن یہ جو مفتی اسماعیل پروگرام ہے، یعنی کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کو فری گائیڈنس پرووائڈ کی جائے، وہ گائیڈنس بھائی ایک تو انلیگل ہے، دوسرا آپ کے لیے بڑی ڈیڈلی ہے. میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، آج مجھے ایک کمپنی اچھی لگی، اس کے فیکٹر اچھے ہیں، 2 ہفتے بعد گورنمنٹ اس پہ کوئی ٹیکس لگا دیا. میں اس میں سیل کال دے رہا ہوں اپنے آفس کو، آپ لے کے بیٹھے ہیں، آپ کو میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ آج سوشل میڈیا پہ آپ سے میری ملاقات ہوئی، 10-15 ہزار لوگ سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مجھ سے جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ 15 ہزار لوگوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے بتاؤں گا. میرے آفس میں تو ایک کال جائے گی، وہ امیڈیٹلی سب کو انفارمیشن چلی جائے گی. واٹس ایپ ہمارے جو ہے براڈ کاسٹ سروس ہے. تو آپ کو کیسے میں بتاؤں گا؟ آپ کو کل کو نقصان ہوگا، آپ گھر بیٹھے مجھے بددعائیں اور گالیاں دیں گے. تو یہ ممکن بھی نہیں ہے. اگر فرض کریں میں ایسا، اول تو میں نے ایسا کرنا ہی نہیں، میرے اصول کے خلاف ہے. فرض کریں چلیں جی میں آپ کے اصرار پہ یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جی میں آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہوں، تو بائی کال میں دے دوں گا، سیل کال کون دے گا؟ سینیریو جب یہ تو ایور چینجنگ مارکیٹ ہے. ہم بعض دفعہ ایک شیئر لیتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کنڈیشنز بدل رہی ہیں، کہتے ہیں یار کوئٹ کرو، نقصان نہیں ہو. میں 2-4-5 پیسے نیچے بیچنا یا برابر میں بیچنا تو میں ایک لمحہ نہیں سوچتا. مجھے اگر ذرا سے شک پڑے، ویئر دیر از ڈاؤٹ آلویز گیٹ آؤٹ. سو وہاں میں آپ کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا بھائی، اور آپ سوشل میڈیا پہ کیسے مجھ تک پہنچیں گے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا بروکر ڈھونڈیں، جرنل اسٹریٹجیز آپ ہم سے سیکھیں، جرنل ہم آپ کو چیزیں گائیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کریں. جو یہ جو چیزیں ایڈوانس جو ہیں وہ آپ اپنے بروکر سے ہی سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے میں بلیو کریں. ہمارے آفس کے ساتھ خیر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے بعض کے پاس کوئی بالکل ٹائم نہیں ہے، وہ ٹوٹلی ہماری گائیڈنس پہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سیکھنے سکھانے کا ٹائم نہیں ہے، باٹم لائن ہمیں بتائیں یہ لے لو یہ بیچ دو. تو انہیں یہ سروس بھی دی جا رہی ہے. جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھے، آگے بڑھے.
کتابوں کے ریفرنسز بھی دیتے ہیں, بکس بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں, گائیڈ کر دیتے ہیں, ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. جو ڈرتا ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ کہتا نہیں یار میں اپنے بزنس میں بڑا بزی ہوں, مجھے بس سیدھی باٹم لائن بتائیں, اسے باٹم لائن شیئر کر دی جاتی ہے. تو اس طرح سے ہمارا آفیسر کام کر رہا ہے. میں نے پوری تفصیل میں آپ کو سمجھا دی ہے. آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز بار بار مجھے واٹس ایپ پہ مجھ سے نہ پوچھا کریں کہ میرے پاس اے سیمنٹ ہے اور میرے پاس بی آئل ہے اور میرے پاس سی فلانی چیز ہے تو میں کیا کروں. اللہ آپ کا نگہبان ہو, جو دل کرتا ہے کریں. میں اپنے آفس کے لوگوں کو گائیڈ صرف کر سکوں گا اس پہ, پورٹ فولیو پہ, میرا اس پہ کوئی آپ کو گائیڈنس نہیں ہوگی. اب آپ اس کے جو مرضی مطلب نکالنا چاہیں نکالیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ شاید اپنی مارکیٹنگ کرنا چاہیں, اگر کر بھی رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے. اول تو یہ وجہ نہیں ہے, میں نے آپ کو سمجھا دیا جو بات میری عقل سمجھ تھی. تو وش یو آل بیسٹ آف لک. ہر وہ آدمی جس کے پاس 1 لاکھ یا اس سے زیادہ سرمایہ ہے اسے اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہیے اور اسٹاک مارکیٹ میں بزنس کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے سارے سوشل میڈیا کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں. ہمارے واٹس ایپ ٹیلی فون کے لنک بھی اس میں دیے ہوئے ہیں. یو کین بائی جسٹ کلکنگ آن دیم یو کین کانٹیکٹ می ڈائریکٹلی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.